ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ امی پلیز مجھے معاف کر دے اور دروازہ کھولے۔ وہ رونے لگی۔ اس کی التجائیں اور آوازیں میں سن رہی ہوں۔ کانوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی ہے کہ ابھی وہ دروازے کے اس پار بیٹھی ہے۔ میں تو اس کی آواز جب بھی سن لیتی تھی جب وہ امریکہ میں تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے میرے دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، مگر آج گھر کا دروازہ بالکل بند ہے اور بند ہی رہے گا۔ رافعہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ میں نے اسے ایک فاضل چابی دے رکھی ہے، اسی لیے وہ جب بھی چاہے گھر میں داخل ہو سکتی ہے۔ میرے لیے چائے کا تھرماس لا کر اس نے میز پر رکھ دیا۔ میری خاموشی کو بغور دیکھتے ہوئے مجھے سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آج میں نے اسے مسکرا کر سلام نہیں کیا تھا۔ شاید اس نے سلام کیا ہو، مگر میں نے جواب نہیں دیا تھا۔ پتہ ہی نہ چلا، اس کی آواز سنائی ہی نہ دی۔ میں تو نازیہ کی کھلکھلاہٹیں سن رہی تھی، اپنی پنگھوڑے میں لیٹی مسکراتی ہوئی۔ وہ مجھے اور ساجد کو دیکھتے ہوئے خوب ہنس رہی ہے۔ صرف 24 سال پہلے کا منظر آنکھوں میں روز حاضر کی طرح روشن اور عیاں۔ اس کی پیدائش پر ہم نے کئی دن جشن منایا۔ خاندان کے ہر گھر میں مٹھائی کے ٹوکروں کے ساتھ ساتھ قیمتی جوڑے بھجوائے گئے تھے، جبکہ فیکٹری کے ملازمین کی تنخواہیں دگنی کر دی گئی تھیں۔ کئی جائیدادیں نازیہ کے نام منتقل ہوئیں۔ یہ خوشی تو دنیاوی دولت لٹا کر ظاہر کی گئی، مگر اپنے گھر پر اس کی موجودگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں نئی مسرتوں سے آشنا کرتا رہا۔ جس دن وہ پہلی بار ٹیک لگا کر بیٹھنے کے قابل ہوئی، جب اس کا پہلا دانت نمایاں ہوا اور اس نے پہلا قدم رکھا، یہ تمام دن ہمارے نوکر ہم سے جھولیاں بھر بھر کر صدقات اور خیرات سمیٹتے رہے۔ ساجد کا اور میرا دل بھر ہی نہیں رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اپنا سب کچھ اپنی بیٹی پر قربان کر دیں۔ اس کی زندگی کے کسی لمحے ہم نے کسی بھی قسم کی پریشانی یا کمی اس کے نزدیک نہیں آنے دی۔ شادی بھی بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ سوئی سے لے کر صندوق تک سب کچھ دیا تھا۔ پورا بنگلہ قیمتی فرنیچر سے آراستہ کر کے دلہا دلہن کو تحفتاً دیا۔ جبکہ ان دونوں نے امریکہ جا کر رہنا تھا۔ ہمارا داماد نیو یارک میں تھا اور وہاں پر نوکری کرتا تھا۔ یہ محبت کی شادی اس کے مالی اعتبار سے کمتر ہونے کے باوجود بھی ہم نے نازیہ کی محبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ کالج ٹرپ کے دوران ہی ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوئی تھی، اور پھر ہم نے بھی وہی کیا جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے۔ اپنی بیٹی کے فیصلے پر ہم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر شاید کہیں کچھ کمی رہ گئی تھی۔ تبھی ساجد کی وفات کے 1 ماہ بعد نازیہ میرے گھر آئی، مجھ سے فیکٹری کی ملکیت حاصل کرنے اور کاغذات پر دستخط کروانے۔ شادی کے بعد 6 سال تک اس کا جب بھی پاکستان آنا ہوا، وہ ایک ایک کر کے اپنے نام کی ساری پراپرٹی کو بیچ کر رقم لے جاتی رہی۔ عیش و عشرت میں رہنے کی عادت شادی کے بعد چھوٹ نہیں رہی تھی، جبکہ اس کے شوہر کی تنخواہ میں وہ ساری خواہشات پوری کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ہمارے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ روپیہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتی رہی۔ اپنے آخری دنوں میں ساجد بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ پھر انہیں کینسر تشخیص ہوا۔ علاج چلنے لگا، جو کہ ظاہر ہے بہت مہنگا تھا۔ بلڈ کینسر سے متاثرہ جسم اور چہرے پر توانائی صرف اس وقت لوٹ آتی جب وہ نادیہ سے فون پر باتیں کرتے تھے۔ آج مجھے سوچنے پر یاد آ رہا ہے کہ نادیہ نے ہمیشہ رقم کے مطالبے کے لیے ہی فون کیا، کبھی باپ کی طبیعت کے لیے یا میری خبر گیری کے لیے نہیں۔ پتہ نہیں اولاد کی محبت آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کیوں کر دیتی ہے کہ ان کی حرص و ہوس دیکھ نہیں پاتے، ان کی آواز میں خود غرضی سنائی نہیں دیتی۔ مجھے تو اس وقت بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنا مطالبہ دہرا رہی تھی۔ سائن کرے امی، کیا گھور رہی ہیں؟
اس کا اصرار پہلی بار مجھے بدتمیزی لگا، مگر میں نے ضبط کرتے ہوئے نہایت نرمی سے جواب دیا، تم یہاں پاکستان واپس آ رہی ہو؟ ہاں شاید، وہاں ان کی جاب کا کچھ پتہ نہیں کب نکال دیں، اس لیے واپس آنا پڑے گا۔ تو آ جاؤ، گھر بھی موجود ہے، وہ فیکٹری سنبھال سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے اتنی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ کے اعتراض کی پرواہ ہے کسے؟ آپ بھول رہی ہیں ماما، چچا اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ فیکٹری پر نظر لگائے بیٹھے ہیں۔ کل کو آپ ڈیڈ کی طرح مر گئی تو میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔ میں کئی سیکنڈز تک کچھ بول نہیں پائی تھی، کیا کہتی؟ جو کچھ نادیہ کہہ رہی تھی اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ہاں، سوال بہت سے تھے۔ کیا اسے مجھ سے زیادہ دولت سے پیار ہے نا گھسا پٹا، جذباتی اور بے وقوفانہ سوال؟ بھلا اس قدر صاف مطالبوں کے جواب میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں؟ ثابت کر دیا نا میں نے کہ ایک سمجھدار بیٹی کی کم عقل ماں ہوں۔ میں خاموش ہو گئی تھی، پر میں نے دستخط نہیں کیے تھے، نہ فیکٹری نہ اس گھر کے کاغذات نادیہ کے حوالے کیے۔ میری خاموشی اس کی بدتمیزی میں اضافہ کرنے لگی۔ پھر اس نے میرے خلاف کورٹ میں کیس دائر کر دیا۔ میں خاموشی میں سب کچھ ہار جاتی اگر نادیہ کی دوست میرے حق میں کھڑی نہ ہوتی۔ اس نے وکالت پاس کی تھی، اسی نے میری طرف سے وہ تمام دستاویزات عدالت میں جمع کروائیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ نادیہ کو اس کا جائز حق دیا بھی جا چکا ہے اور اس سے کہیں زیادہ مالی تحائف بھی مل چکے ہیں۔ اس کے دل میں اللہ نے یہ احساس ڈالا کہ وہ اپنی دوست کی بجائے میرا ساتھ دینے لگی۔ نادیہ کی دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش تو کی تھی، مگر وہ ضد کی پکی تھی۔ میں عدالت جانا نہیں چاہتی تھی، لوگوں کی نظروں کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، مگر مجھے اس کی سہیلی نے کسی طرح تیار کر لیا۔ مگر پھر مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا جب رافعہ نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے والد نے کہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے، اسی لیے جائیداد پر آپ کا کوئی حق نہیں بنتا۔ میں لڑکھڑائی اور کرسی کا سہارا لے لیا۔ رافعہ آگے بڑھ کر مجھے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں بولی، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی، سوچا تھا کہ کورٹ میں پیشی کے وقت ذرا پہلے جا کر نادیہ سے مل کر اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے سمجھاؤں گی کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ ایسا سچ نہیں ہے، ساجد انکل آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس نادیہ کو ہی صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہی۔ پھر رافعہ مجھے عدالت لے آئی۔ اس طرح مجھے بھی امید ہونے لگی کہ نادیہ مجھے دیکھ کر اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے گی۔ میں نے رافعہ سے کہہ دیا تھا کہ نادیہ سے کہہ دے میں فیکٹری اسے دینے کو تیار ہوں، لیکن اس طرح وہ میرا تماشا نہ بنائے، جھوٹی طلاق کی باتیں کر کے مجھے بدنام تو نہ کرے۔ رافعہ مجھے بینچ پر بٹھا کر دور کھڑی نادیہ کے پاس پہنچی، مگر نادیہ نے صاف کہہ دیا کہ اسے صرف فیکٹری نہیں بلکہ سب کچھ چاہیے۔ میں بے یقینی سے رافعہ کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ جواب دیتی، ہمارے کیس کی پکار پڑ گئی۔ میں ذہنی طور پر الجھی رافعہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ نادیہ بھی دروازے کے قریب آ گئی تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی تھی کہ آپ یہ کیس ہار جائیں گی، بہتر ہے کہ مان جائیں۔ میں اس کے چہرے پر جیت کا یقین دیکھ کر تھوڑا سا ڈگمگائی۔ دل کیا کہ رافعہ کا ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاؤں۔ میرے مقابل میری اولاد تھی، مجھے ہاتھ جانا چاہیے تھا۔ شاید رافعہ میرے ارادے کو بھانپ گئی ہوگی، تبھی اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ کٹہرے میں کھڑی ہم دونوں آمنے سامنے کھڑی ہو چکی تھیں۔ میرا ذہن تو معاف ہو رہا تھا، آدھی بات سنی آدھی سمجھی والی کیفیت میں۔ میں خاموش ٹکر ٹکر نادیہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تبھی طلاق کا لفظ میری سماعت سے ٹکرایا اور مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ میں چیخ پڑی کہ یہ طلاق کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ رافعہ نے عدالت سے درخواست کی کہ نادیہ کو اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ثبوت دینا چاہیے یا کوئی گواہ۔ نادیہ پہلے سے تیار تھی۔ اس نے ایک ملازمہ کو پیش کر دیا جسے یقیناً پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا تھا۔ ملازمین کا بیان پیش کر دیا گیا۔ ساری کارروائی کے دوران نادیہ کے چہرے پر مسکینی طاری رہی،
जैसे वो तलाक की वजह जानकर गमगीन है। जब राफिया ने पूछा कि तलाक देने की वजह क्या थी, तो उसने बताया कि ये बदकिरदार थी। मेरे वालिद बर्दाश्त न कर सके कि इनके होते हुए इनके दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात हों। पहले तो मैं खामोश रही थी, मगर बदकिरदारी के इल्ज़ाम ने मुझे माँ से औरत बना दिया था, जिसके मद्दे मुकाबिल दूसरी औरत थी। अब मुझ में उसे शिकस्त देने का हौसला आ गया था। इसलिए जब नादिया के मुंह से ये फिक्रा अदा हुआ कि उसकी माँ बदकिरदार है, तो मैं बिफर गई। अब मेरा मुखातिब जज था। ठीक है जज साहब, मैं तस्लीम करती हूँ कि साजिद ने मुझे तलाक दे दी थी। नादिया सच बोल रही है। अदालत में जयमगोइयाँ शुरू हो गईं। जज पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जे था। नादिया के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट नजर आई, लेकिन मैं फिर गोया हुई। सब मेरी जानिब देखने लगे। दुनिया जानती है कि मैं उनकी बीवी थी। मैंने तस्दीक तलब नज़रों से जज की जानिब देखा। उसकी तायीद पर मैंने अपने हाथ बुलंद करके नादिया की तरफ इशारा किया, मगर मैं कहती हूँ कि ये साजिद की बेटी नहीं है। जज अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। नादिया की आंखें दहशत से फैल गई। राफिया भी हैरान परेशान सी खड़ी, फैसला मेरे हक में होता देखती चली आई। मैं घर आ चुकी थी। नादिया ने केस हारा या वापस लिया, मुझे इससे गर्ज नहीं थी। वो मेरे दरवाजे से टकराते हुए मुझसे माफिया मांग रही थी, मगर मुझे परवाह नहीं। अब मैं माँ नहीं रही। बकौल उसके जब मैं बीवी नहीं रही, तो माँ बनकर मैंने क्या पा लेना था। वो पहली पेशी जिसमें फैसला मेरे हक में हुआ, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे तो आखिरी पेशी की फिक्र खाए जा रही है। रोज़े क़यामत में इस बहतान को घड़ने की क्या तोजीह पेश करूंगी। इसने अपनी सारी दौलत ट्रस्ट के हवाले करके मैं एक दारुल अमान में जा रही हूँ। मैंने भी वही गुनाह किया जो मेरी बेटी नादिया ने किया। खुदा से दुआ करती हूँ कि वो मुझे मेरे इस गुनाह के लिए माफ़ कर दे। अगर आपको आज का ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह के मज़ीद किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।